خیریان آفرین صاحب، آپ یہی بتائیے گا، میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں پھر، کہ اب آپ نے کہا ہے کہ جناب وہ عوامی ریفرنڈم اس پہ کرانا چاہیے، عمران خان صاحب سے بھی اس پہ بات کرنی چاہیے. جب آپ اس پہ بھی عمران خان صاحب کی بات کریں گے تو پھر وہ یہ تو کہیں گے نا آپ کے مخالفین کے، دیکھیے نا صاحب، دنیا کی کوئی بات بھی ہو یہ گھما پھرا کے یہاں پر لاتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیڈر کے لیے کوئی ریلیف ہو یا ان کے لیے کوئی رستہ ہو، ان دا سینس کہ ان کو شامل کریں، ان سے بات کریں، پھر وہ ان کو بیچ میں لے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر. وسیم بھائی، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے کہ بطور پاکستانی اور بطور اس رب کے ماننے والے جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہمارا قلبی ایمانی اور روحانی جو تعلق ہے فلسطین کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ، اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو بطور مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ رشتہ ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام الانبیاء کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ، اور اللہ کے محبوب، یہ وہ روڈ میپ ہے جس کے وہ فالو کر کے، یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے، تو سب سے پہلے وہ پارلیمان کیا اس کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ان کیمرہ میٹنگ تمام پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لینا چاہیے تھا؟ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ اس پر بات نہیں ہوئی، کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا؟ اور یاد رکھیے، مشاورت سنت ہے، اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ کچھ نہیں ہوا. پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ یہ سب چیزیں منظر عام پہ کیوں نہیں لائی گئی؟ آپ نے دیکھا خطے کا امن آلریڈی ویزا وی اسرائیل اور ایران، پھر پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں، پھر ایک پیرلل باڈی، کیا رشیا کو اور چائنا کو جو ہمارا آئرن فرینڈ ہے، جو 10 مئی کو اللہ نے اس ملک کو عزت دی ہندوستان کے حوالے سے، کیا ہم نے سب کو اعتماد میں نہیں لینا تھا؟ پھر حیرانگی اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب آئی ایم ایف کی بات آئے، جب ڈی جی آئی لائن آف ڈیفنس سوشل میڈیا واریئرز پی ٹی آئی کے، تو میں آج یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، تحریک آئین تحفظ پاکستان، ان کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ نے کوئی مشاورت نہیں کی. تو یہ تمام چیزیں جو آپ بائی پاس کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ گلے نہیں پڑیں گی. اور اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ ایک ہے، یہ کہ جو غزہ میں جو کچھ ہوا، آپ کس حوالے سے، کس طریقے سے، آپ پیس کیپنگ فورس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس میں جو اسرائیل کا رول ہوگا حماس کے حوالے سے، ابھی آپ نے 4 کی سٹیک ہولڈرز پی ایم ایل این کی، دانیال سے لے کر رانا ثناء اللہ صاحب تک، اس میں فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر، یہ 4 لوگوں کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کنفیوژن ہے. تو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کے مفادات ہمارے لیے پرائورٹی نمبر 1 ہونے چاہیے. اور کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہی سیٹوں سینٹوں سے لے کر آج تک؟